رہا تھا۔ اب سابقہ امتیں اس اعتبار سے فائدے میں رہی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اتنا کروایا گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، زمانے میں دوست تھا، لیکن وہ مشرک تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ہمارے جو دوست ہے، جو مکے میں محمد بن عبداللہ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، مشرکین مکہ آپس کے اندر ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ وہاں سے دوڑ کر ملک یمن میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک عیسائی کے پاس جا کر اس نے پناہ لی۔ عیسائی پادری نے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھو جو ابھی ابھی میرے چرچ میں داخل ہوا ہے کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ انہوں نے بلایا گیا، اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس نے کچھ ایسا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے اور میری قوم ان کے قتل کے در پہ ہے، میری قوم انہیں قتل کرنا چاہتی ہے۔ وہ بندہ بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اگر اسے قتل کر دیا گیا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ آیا اور پھر کہنے لگا مجھے لگتا ہے میرے ادھر پہنچنے سے پہلے اب تک وہ اس کے قتل سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ انہم فارغ من قتل ہی، وہ کہتا ہے ان کے قتل سے اب وہ فارغ ہو چکے ہوں گے، اب تک قتل کر چکے ہوں گے۔ اس اہم نامی پادری نے اس کو لیا، لے کر اپنے بند کمرے میں چلا گیا، وہاں سے ایک تصویر سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا جس شخص نے دعویٰ کیا ہے تم اس کی شکل کو جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ کہا یہ تصویر دیکھ کر بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور کہا یہ تو پیچھے اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے۔ کہا پھر تم غم نہ کرو، پھر اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ وقت کا اللہ کا سچا نبی ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور یہ جو پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہے یہ اس کا بلا فصل خلیفہ بننے والا ہے، یہ بھی زندہ رہے گا، اس کے بعد امت کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں آئے گی، اس لیے تم بے غم ہو جاؤ۔ ہم اپنی علامات سے، اپنی کتابوں کی روشنی سے یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔